نعوذ بالله من النار ومن غسل الجبار ومن شر الكفار العزة لله الواحد القهار وأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على من اختار من شجرة الأنبياء مشكاة الحياة والكتاب الهادي والمنهاج الباقي مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم وعلى آله بالرجل الكرام سيما ابن أمه علي عليه السلام اللهم لا نظر ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر ظالم له ولا ظالم اللهم لعن الأصحابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولله يسجد له ما في السماوات وما في الأرض صلوات آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر کے مرحوم فطرت حسین ابن سلطان حسین اور اصغری بیگم بنت محمد تقی ان کی آواز کو ارسال کرنا حضرات گرامی قدر اور عزاداران سرکاری سید شہداء بزرگان قوم و ملت، میں نے آج کے اس مقدس محترم معزز اور متبرک اجتماع میں جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا افتخار حاصل کیا، کائنات کا پروردگار خداوند رب الافواج حکیم علی الاطلاق سب سے عظیم بادشاہ لفظ کن سے کائنات کا خلق کرنے والا پروردگار اولاد آدم کو، گروہ مردم کو، نوع انسان کو، ساری بشریت کو متوجہ کرتے ہوئے ایک عظیم مقصد کی طرف توجہ دلا رہا ہے اور ارشاد فرما رہا ہے۔ سجادیہ مشن کی جانب سے ہم سے مجالس کا انعقاد کیا جاتا ہے اور الحمدللہ چوتھی بار یا 5ویں مرتبہ اس خمسے کو خطاب کرنے کا افتخار حاصل کر رہا ہوں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ مجلسیں، یہ عزاداری، یہ کالے لباس، یہ شعراء، یہ انجمنیں، یہ ماتمی دستے، یہ نوحہ خان، یہ ذاکرین، یہ ساری کی ساری چیزیں 14 صدیوں کے اوپر محیط ہیں، اور جیسے جیسے انسان کا شعور بیدار ہوتا جا رہا ہے ویسے ویسے انسانیت کی سمجھ میں کربلا آتی جا رہی ہے اور یزیدیت ذہنوں سے مٹتی چلی جا رہی ہے۔ اور یہ بات آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں ہے اور اب تو ماشاءاللہ نقش ہو چکی ہے کہ ہماری وجہ سے یہ عزاداری باقی نہیں ہے بلکہ عزاداری کی وجہ سے ہم باقی ہیں۔
بس ایک جملہ کہہ کر کے میں اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ یہ مجلسیں، یہ عزاداری اور یہ عزادار، ان کی بڑی اہمیت ہے، ان کی بڑی اہمیت ہے، بڑی منزلت ہے، بڑی عظمت ہے، بڑی عزت ہے، بڑا وقار ہے، بڑا احترام ہے، اس لیے کہ جب یہ فرش عزا کے اوپر آتے ہیں، شاید میں نے پچھلے سال اسی منبر سے یہ جملہ عرض کیا تھا کہ آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ یہ نہ کہا کرو کہ مجلس میں جا رہے ہیں اور مجلس سے واپس آ رہے ہیں، بلکہ اگر کوئی سوال کرے تو کہا کرو کہ کربلا جا رہے ہیں، کربلا سے واپس آ رہے ہیں۔ اور آپ ایک قانون اور ایک نظام دیکھیں دنیا کا، اس دنیا فانی کا، کہ آج دنیا کے اندر کسی بھی شعبے کے اندر آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں تو ایک یونیفارم ہوتا ہے، ایک ڈریس ہوتا ہے، جسے پہن کر کے کالج ہو، یونیورسٹی ہو، کمپنیز ہو، کہیں پہ بھی ہوں۔ اور یہاں پہ عالم یہ ہے، اور یہ ہمارے معصومین سے ہے کہ یہاں پہ محرم کا چاند طلوع ہوا، کالے لباس زیب تن کر لیے، توجہ ہے، کالے لباس ہم نے جسموں کے اوپر ملبوس کر لیا۔ ہم لوگوں کو اعتراض کہ یہ کالے لباس، توجہ ہے نا، تو جا کر کے دیکھے کہ کعبہ بھی کالے غلاف میں ملبوس ہے۔ انشاءاللہ مجلسوں میں عرض ہوگا کہ لیکن صرف ایک جملہ کہ آپ دیکھ لیں کہ پوری کائنات، پوری دنیا سفید لباس میں اتنی مشہور نہیں ہوئی جتنا عزادار کالے لباس میں پہچانا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور یہ انسانیت، یہ معیار، یہ فکر، یہ شعور کو بلندی، یہ فکروں کی تیز پروازیاں، یہ کچھ اور نہیں، صرف اور صرف یہ درس ہمیں کربلا سے ملتا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی ایسا چیپٹر ہے، کوئی ایسا موضوع ہے کہ جو مکمل ہو، توجہ ہے، صرف ایک مقام ہے، کربلا۔ اگر آپ درس کربلا اٹھا کر کے دیکھ لیں، موضوع کو اٹھا کر کے دیکھ لیں کہ یہ کربلا ہے، 10-12 گھنٹے کی جنگ ہے، لیکن اب آپ ذرا سا اٹھا کر کے اس کا تجزیہ کریں، اینالائز کریں، تو معلوم یہ ہوگا کہ اسی کربلا کے میدان میں یہاں آپ کو انسانیت بھی ملے گی، یہاں شرافت بھی ملے گی، یہاں عزت و وقار بھی ملے گا، یہاں احترام بھی ملے گا، توجہ ہے نا، یہاں پہ دین بھی ہے، یہاں پہ دنیا بھی ہے۔ حد تو یہ ہو گئی کہ ادھر انسان کربلا سے وابستہ ہوا، ادھر وہ پھر زمین کا نہیں رہتا بلکہ وہ عالمینی ہو جاتا ہے، کربلا سے وابستہ ہوا، اس لیے کہ یہی کربلا کا مقام ہے کہ جہاں پہ حضرت آدم بھی سلام کرنے آ رہے ہیں، نوح بھی سلام کرنے آ رہے ہیں، سارے انبیاء جس مقام پہ آ کر کے سلام کرے اسے کربلا کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ اور کربلا میں لے آیا آپ کو اپنے موضوع کی طرف، اور یہ کربلا کو یہ مقام عطا کرتا ہے صرف ایک سجدہ، توجہ چاہ رہا ہوں میں بھائی، اس لیے کہ یزید نے کیا کہا تھا، یزید کا آفر تو یہی تھا نا سرکار حسین کی بارگاہ میں کہ دین لے جائے، تخت لے لے، تاج لے لے، دولت لے لے، شہرت لے لے، صرف ہماری بیعت کر لے، توجہ ہے نا۔ اور حسین نے کیا کیا؟ حسین نے تخت کا انکار کیا، تاج کا انکار کیا، سلطنت کا انکار کیا، اور حسین نے ساری چیزوں کا انکار کرتے ہوئے اپنے سر کو سجدہ معبود میں رکھ دیا۔ جس آیت کا میں نے انتخاب کیا، یسجد لہ لم تر ان اللہ یسجد لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ زمین و آسمان کی ہر شے اپنے خالق کو سجدہ کرتی ہے، ہر شے سجدہ کرنے والوں میں ہے، تمام کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے، توجہ ہے نا، ساری چیزیں اللہ کو سجدہ کرتی ہیں۔ یہ چاند سجدہ کرنے والوں میں،
یہ سورج سجدہ کرنے والوں میں، یہ ستارے سجدہ کرنے والوں میں، یہ درخت سجدہ کرنے والوں میں، یہ اشجار سجدہ کرنے والوں میں، یہ پہاڑ سجدہ کرنے والوں میں، ساری اشیاء، توجہ چاہ رہا ہوں میں، ساری کی ساری کائنات اللہ کو سجدہ کر رہی ہے۔ لیکن اب آپ جا کر کے دیکھیں، آپ قرآن میں ارشاد کیا ہوا؟ ارشاد ہو رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ایک عظیم مرحلے تک لانا مقصود ہے کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے ساری انسانوں کو، سارے جناتوں کو ہم نے صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان بھی عبادت کے لیے، جنات بھی عبادت کے لیے۔ تو پھر میں ایک جملہ عرض کروں، میں انسان پیدا ہوا عبادت کے لیے، جنات پیدا ہوئے عبادت کے لیے۔ جب آل محمد کی باری آئی نا تو اس نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے انہیں عبادت کے لیے بنایا ہے، ہم نے انہیں سجدے کے لیے بنایا ہے، ہم نے انہیں رکوع کے لیے بنایا ہے۔ جب آل محمد کا وقت آیا تو کہنے لگا کنتو کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں تو میں نے محمد و آل محمد تمہیں خلق ہوا۔ تو ساری کائنات خلق ہوئی ہے عبادت کے لیے، محمد و آل محمد خلق ہوئے ہیں معرفت خدا کے لیے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل عبادت کے لیے، جنات عبادت کے لیے، توجہ ہے نا۔ لیکن آپ نے دیکھا اور فرمایا اللہ نے ملائکہ کو نہیں کہا، توجہ چاہ رہا ہوں میں، ملائکہ کو بھی خلق کیا ہے اللہ نے، لیکن ملائکہ کو نہیں کہا اللہ نے کہ ہم نے انہیں بھی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جب ملائکہ کا وقت آیا نا تو مولا کائنات نے نہج بلاغہ میں ان کا مزاج بتایا ہے، ساجدون لا یرکعون راکعون لا یسجدون۔ اللہ نے جنہیں سجدوں کے لیے بنایا ہے وہ قیامت تک سجدہ کرتے رہیں گے، جنہیں رکوع کے لیے بنایا ہے وہ صبح قیامت تک رکوع کرتے رہیں گے۔ تو ملائکہ خلق ہوئے ہیں مخصوص عبادت کے لیے، ملائکہ خلق ہوئے ہیں سجدہ پروردگار کے لیے، توجہ ہے نا بھائی۔ یہی تو وجہ ہے کہ یہ جو اسی لیے جب حضرت آدم کو اللہ نے خلق کیا تو ملائکہ سے کیا کہا؟ وَإِذْ سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقُولُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ جب میں سجا دوں، سوار دوں تو تم سارے کے سارے سجدے میں چلے جانا۔ تو ملائکہ ہیں ساجدین، ملائکہ ہیں سجدہ کرنے والے، ملائکہ کو خلق کیا گیا سجدہ کرنے کے لیے، توجہ ہے نا۔ لیکن کمال یہ ہے جب آل محمد کی فہرست دیکھی نا تو کیا کمال کی فہرست ہے۔ عبادت کا معاملہ آیا تو زین العابدین بھی یہی ہے، سجدے کا معاملہ آیا تو سید الساجدین بھی یہی ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں، اب انسان نے یہ سوچ لیا سید الساجدین کے معنی یہ ہے کہ سجدہ کرنے والوں کے سردار، توجہ ہے نا، غلط ترجمہ کیا آپ نے، سجدہ کرنے والوں کے سردار نہیں، ساجدین کے اوپر الف لام داخل ہے، مخصوص سجدہ کرنے والے۔ میں اور واضح کر دوں، یعنی کہ وہ سجدے جو اللہ کی نظر میں قابل قبول تھے اللہ نے انہیں ساجدین کہا، لیکن چوتھے امام کو ساجدین نہیں سید الساجدین کہا، یعنی کہ جو سجدے مجھے قبول ہیں یہ چوتھا ان کا امام ہے۔ صلوات پڑھتے محمد سفر ہے، توجہ ہے نا، لیکن یہ زبان کی تھکان، یہ گلے کی تھکان ختم ہی ہوتی ہے ذکر علی سے۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں، منحوس ہے وہ گلا جس گلے سے یا علی کی آوازیں نہ آئے۔ آیات کو منزل کے اوپر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ مجھے موضوع بھائی ان کے فائدے کیا ہیں۔ اب آپ دیکھیں فائدے، توجہ ہے نا، اس لیے کہ یہاں پہ صرف تلاوتیں نہیں ہوتی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ میں نے جملہ ناقص چھوڑ دیا، یہاں پہ صرف تلاوتیں نہیں ہوتی بلکہ ہدایتیں بھی ہوتی ہیں۔ اللہ نے سجدے کے لیے بنایا اور انسان کا عالم یہ ہے
کہ اسی سجدے کا وقت آیا 1000 کام یاد آ گئے. 1000 کام یاد آ گئے. بچوں کی فیس جمع کرنا ہے, ٹیوشن والے سر سے جا کے ملنا ہے, جو ہے نا ریچارج کرنا ہے, دنیا بھر کی چیزیں یاد آ گئے. حالانکہ اللہ نے آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں انسان کے اوپر کتنا مہربان, رحمان, رحیم. بھائی اللہ نے ایسے ہی تھوڑی کہہ دیا سورہ رحمان کے اندر کہ اللہ کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے. کسی کے بس کی بات نہیں ہے. اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا. اتنی ساری نعمتیں دینے کے بعد اللہ نے مانگا کیا؟ صرف ایک سجدہ. سجدے کے علاوہ اللہ نے آپ سے جان مانگی نہیں مانگی. جن سے مانگنا تھا ان سے سوال کر لیا. اللہ جانے کہاں تک بات پہنچی. اللہ نے آپ سے مال مانگا نہیں. اگر 5واں حصہ مانگا نا تو آپ کی قوم میں بہتری کے لیے مانگا ہے, اپنے لیے نہیں مانگا. جان مانگی, مال مانگا نہیں, اولاد مانگی نہیں. جن سے سوال کرنا تھا اللہ نے سوال کر لیا. اب یہ ہے انسان, اللہ نے اس سے کیا مانگا؟ اللہ نے اس سے صرف ایک شے مانگی اور وہ ہے سجدہ. جو ہے نا بھائی ساری کائنات اللہ نے انسان کے لیے بنائی. آپ جب قرآن کی وادیوں میں سفر کریں, سورہ نحل ہے, ارشاد ہوا الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رحمان و رحیم پروردگار نے سب کچھ تمہارے لیے بنایا. جو ہے یہ زمین تمہارے لیے, آسمان تمہارے لیے, یہ درخت تمہارے لیے, یہ چاند اور سورج تمہارے لیے. ہم نے سب کچھ تمہارے لیے بنایا. اب ذرا انصاف سے سوچے, اللہ نے جن چیزوں کو انسان کے لیے بنایا تھا کیا ان چیزوں نے کبھی انسان سے بغاوت کی؟ کبھی سورج نے انسان سے بغاوت کی کہ میں روشنی نہیں دوں گا؟ کبھی پانی نے بغاوت کی میں پیاس نہیں بجھاؤں گا؟ اور جو ہے کبھی زمین نے بغاوت کی کہ میں اپنے سینے پہ تجھے چلنے نہیں دوں گی؟ جو ہے نا ایک جملہ میں عرض کر رہا ہوں, اللہ نے جن چیزوں کو انسان کے لیے بنایا تھا اس نے انسان سے کبھی بغاوت نہیں کی. لیکن جس انسان کو اپنے لیے بنایا تھا وہ انسان ہی باغی ہو گیا. صلوات پڑھتے محمد والے. تمام مخلوقات نے انسان سے کبھی بغاوت نہیں کی, لیکن جسے اپنے لیے بنایا, حالانکہ اللہ کو سجدے کی ضرورت نہیں تھی. توجہ ہے نا, ایک جملہ میں عرض کرو, اللہ نے ساری کائنات خلق کی. خلق کرنے کے بعد اللہ نے انسان سے مانگا سجدہ. اب انسان اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ میں سجدہ کروں تو وہ مسجود کہلائے. توجہ ہے نا, میں اسے رازق مانوں تو وہ مرزوق کہلائے, میں اس کی عبادت کروں تو وہ معبود کہلائے. حالانکہ ایسا نہیں, اللہ نے پہلے ہی بانڈ کر کے رکھا, مجھے تمہارے سجدوں کی ضرورت نہیں, میں بے نیاز ہوں, میں سبحان ہوں. توجہ ہے نا, ایک جملہ میں عرض کروں, ارے بھائی جسے فاطمہ سجدہ کرے, جسے علی سجدہ کرے, اس خوش فہمیوں میں نہ رہیے گا کہ نماز میں نیت کی قربتاً اللہ, تو یہ آپ کی نمازیں آپ کو خدا تک پہنچا دیں گی. میں کسی کو بے نمازی بنانے نہیں آیا, لیکن ایک فلسفہ ہے جو آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. قربتاً اللہ, بھائی کوئی ایسی عبادت ہے جو بنا قربت کی نیت کے ہوتی ہو؟ یا تو سنت ہے یا واجب ہے, لیکن ہے قربتاً اللہ. توجہ ہے نا, سارے کے سارے نیت کر رہے ہیں قربتاً اللہ, اللہ سے تقرب, اللہ کے قریب. توجہ ہے نا, حالانکہ اللہ نے تو پہلے ہی کہا تھا نانو اقرب الیہ من حبل الورید, میں تو تمہاری شہد رگ حیات سے زیادہ قریب ہوں, حیات سے زیادہ قریب ہو. پھر یہ قربت کی نیت, انسان خوش فہمی میں مبتلا ہو گیا, میں سجدہ کروں تو وہ ساجد کہلائے, میں عبادت کروں تو وہ معبود کہلائے, میں اسے مرزوق مانوں تو وہ رازق کہلائے. توجہ ہے نا, لیکن نہیں, انسان تقرب کی نیت کر رہا ہے, اللہ کے قریب نہیں. اللہ کے قریب تو کچھ ذوات مقدسہ ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں میں, بھائی خطابت نہیں ہے, اللہ کے قریب کچھ ذوات مقدسہ ہیں, وہ ہیں اللہ کی قربت میں. اب آپ تلاش کریں وہ کون سے لوگ ہیں. بھائی وہی تو لوگ ہیں
کہ جب شیطان نے، جب فرشتوں نے کہا تھا کہ پروردگار ہم سجدہ نہیں کریں گے، تمام نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، تو اللہ نے کیا کہا؟ ابا استکبرا ام کنت من العالین، کہ اس نے تکبر کیا، کیا تو بھی بہت بڑے لوگوں میں ہو گیا؟ کیا تو بھی بہت بڑے لوگوں میں ہو گیا؟ اور جب اللہ نے آدم سے کہا انبئہم باسمائہم، آدم ان اسماء کو بتاؤ جو ہم نے تمہیں بتایا ہے، تو آدم نے تو یہی کہا تھا نا، الہی انت المحمود ھذا محمد انت فاطر السماوات ھذا الفاطمہ، صلوات پڑھ محمد وعلی کے تقرب میں، اہل بیت کی قربت میں، خدا کی قربت میں کوئی نہیں سوائے ذوات مقدسہ کے۔ توجہ ہے نا؟ پھر یہ قربت کی نیت کیوں؟ بھائی انسان کو انسان بنانے کے لیے، توجہ چاہ رہا ہوں میں، انسان کو زندگی کے رول پہ چلانے کے لیے، ایک اسکیل پہ لانے کے لیے نمازیں پڑھو تاکہ تم اسے پہچانو، روزے رکھو تاکہ تم اپنے حدود کو پہچانو، حج کو کر جاؤ تاکہ تم اپنے حدوں کو پہچانو۔ بھائی انسان کی عبادتیں انسان کو اللہ تک نہیں لے جائے گی، انسان کی عبادتیں انسان کو اہل بیت تک لے جائے گی۔ جو اہل بیت تک پہنچ گیا وہ خدا تک پہنچ گیا۔ صلوات پڑھے محمد وعلی شروع ہو رہی ہے، انسان کھڑا ہوا، توجہ ہے نا؟ ارشاد ہوا صلاۃ معراج المومن ان قبلت قبل ما سواہا ان ردت ردت ما سواہا۔ نماز مومن کی معراج، اگر یہ قبول تو سارے اعمال قبول، یہ رد سارے اعمال رد۔ توجہ ہے نا بھائی؟ روزہ معراج نہیں، حج معراج نہیں، زکوٰۃ معراج نہیں۔ معراج کسے بنایا؟ اللہ نے۔ اللہ نے بنایا ہے نماز کو، کہا کہ نماز ہے معراج۔ توجہ ہے نا؟ اب ہم نے تکبیرۃ الاحرام کہی، اللہ اکبر، یا نبی اللہ معراج مل گئی؟ کہا بھی نہیں۔ بھائی ہم نے ذکر کیا، سورہ الحمد کی تلاوت کر لی، معراج مل گئی؟ کہا نہیں۔ سورہ کوثر پڑھ لیا، انا انزلنا کی تلاوت کر لی، ملی معراج؟ کہا بھی نہیں۔ رکوع، قیام، قیام متصل بالرکوع، توجہ ہے نا؟ یا نبی اللہ معراج؟ کہا بھی نہیں۔ کہا پھر کون سا لمحہ؟ کہا وہ لمحہ جب تم اپنے سر کو سجدے میں رکھو، سجدے میں جا کر، اس لیے کہ سجدے سے زیادہ پستی کا مقام کوئی اور نہیں۔ بھائی اللہ ہے کیا؟ اللہ ہے اکبر، اللہ ہے سب سے بڑا۔ اس نے اپنے لیے ایک مقام معین کیا ہے، سب سے اعلیٰ مقام، سب سے عرفہ مقام، جسے عرش کی بلندیوں پہ کرسی کہا گیا۔ اب وہاں کے مقابلے میں سجدہ زمین کی پستی کے اوپر، بھائی اب اس سے زیادہ گہرائی میں تو انسان جا نہیں سکتا۔ ادھر انسان نے سر کو سجدے میں رکھا، پیشانی کو جھکایا، ادھر نبی کی ایک صلوات پڑھ دو محمد۔ اور صلوات پڑھے محمد وعلی مولانا شاہد عباس صاحب، آفتاب صاحب، پہلے تو آفتاب صاحب تھے لیکن اب تو مولانا ایک بہترین خطیب بھی ہمارے درمیان موجود ہے۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد وعلی۔ اللہ کے نبی نیت کی سجدہ، نیت کی معراج کا نہیں، ذکر کیا معراج کا نہیں۔ پھر کون سا لمحہ؟ کا وہ لمحہ جب انسان اپنی پیشانی کو زمین کے اوپر جھکاتا ہے اور اس نے اقرار کیا سبحان ربی الاعلیٰ، پستیوں میں جا کر اس کے اعلیٰ ہونے کا اعلان کیا۔ اب نبی نے فرمایا کہ یہ لمحہ ہے معراج۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔
نیت کی معراج اور جو ہے نا سجدہ، ادھر انسان نے سر کو جھکایا، ادھر اسے معراج کی منزل مل گئی. بھائی وہی معراج جو نبی کو عطا ہوئی، جو ہے نا یہاں لفظ بھی وہی ہوتے ہیں، ثواب بھی وہی ہوتا ہے. ادھر انسان نے سر کو سجدے میں رکھا، ادھر اسے مل گئی معراج. لیکن اب یہ انسان سر کو سجدے میں رکھے، رخ کدھر کرے؟ پروردگار میں شمال کر لو، کہا نہیں جنوب، کہا نہیں مغرب، کہا نہیں مشرق، کہا نہیں پھر میں کسے سجدہ کروں؟ توجہ ہے نا. کہا پڑھو قرآن. نبی سے پوچھو، ہم نے قرآن اسی لیے نازل کیا. توجہ ہے نا. ہم کدھر رخ کر کے سجدہ کریں؟ تو سورہ بقرہ نے آواز دی، ارشاد ہوا اللہ جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل سے حکم دے رہا ہے، وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ لِرُكُعِ السُّجُودِ. ابراہیم اور اسماعیل کو اللہ حکم دے رہا ہے میرے گھر کی دیواروں کو بلند کرو. کیوں کرو بلند؟ کہا تاکہ لوگ اس کا یہاں اعتکاف کریں، لوگ اس کا طواف کریں. لِرُكُعِ السُّجُودِ، تاکہ لوگ اسے رکوع کریں، لوگ اسے سجدہ کریں. جو ہے نا تو اللہ نے خانہ کعبہ کو کس لیے بنوایا؟ تاکہ لوگ اسے رکوع کریں، لوگ اسے سجدہ کریں. اچھا یہ جو کعبہ ہے کیا جناب ابراہیم نے سلیکشن کیا؟ توجہ ہے نا. یا نبی نے حکم دیا تھا کہ اسے مکے میں بناؤ؟ کیا یہ انتخاب تھا کس کا؟ کیا کعبہ حضرت ابراہیم نے بنایا؟ نہیں، کعبہ ہمیشہ سے مکے میں کعبہ موجود تھا. اسی وجہ سے اس کا ایک نام ہے بیت العتیق، نہ ڈوبنے والا گھر. جب جناب نوح کے دور میں طوفان آیا، اب دو روایتیں ہیں. بعض مورخین کہتے ہیں کہ اللہ نے سرزمین کو آسمان پہ اٹھا لیا، کچھ نے کہا کہ نہیں، عذاب کا پانی طواف کرتا رہا، لیکن جس زمین پہ مکہ بنا ہے، کعبہ بنا ہے، عذاب کا ایک قطرہ پانی بھی اسے چھو نہ سکا. اسی لیے کہتے ہیں بیت العتیق، نہ ڈوبنے والا گھر. کیا جناب نوح کے دور میں بنا؟ کہا نہیں، اور پیچھے کی منزل میں آ جائے. بھائی اللہ نے جب زمین کا فرش بچھایا تو سب سے پہلے اس نے کعبے کو بنایا، ایک ڈاٹ کی صورت میں، نقطے کی صورت میں. پھر اللہ نے وہاں سے زمین کے فرش کو پھیلا دیا. جو ہے نا تو معلوم یہ ہوا کہ آدم سے بھی پہلے مکے میں کعبے کی سرزمین موجود تھی، مکے میں موجود تھی. آدم نے بھی عبادت کی، لیکن عبادتوں کا رخ کسی کتاب میں نہیں ملتا کہ مکے کی جانب ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. نوح نے بھی عبادت کی، کسی روایت میں نہیں ملتا کہ رخ خانہ کعبہ کی جانب ہو. ابراہیم اور اسماعیل نے پتھروں پہ پتھر رکھ کر دیواروں کو بلند کیا، لیکن روایت میں نہیں ملتا کہ رخ خانہ کعبہ کی جانب. عیسیٰ اور موسیٰ نے بھی عبادتیں کی. حد تو یہ ہو گئی ہمارے آخری نبی ابتدا کی نمازیں پڑھ رہے ہیں، رخ ہے بیت المقدس کی جانب، رخ ہے فلسطین کی جانب. ابتدا میں جتنی بھی نمازیں پڑھی سارے سجدوں کا رخ ہے بیت المقدس کی جانب. اللہ کے نبی یہ جو آپ نے ابتدا میں نمازیں پڑھی ہیں یہ آپ نے کسے پڑھی ہے؟ کہا آپ نے اللہ کو پڑھی ہے، واجب الوجود کو پڑھی ہے، مالک کو پڑھی ہے، رحمان و رحیم پروردگار کو پڑھی ہے. لیکن اللہ کے نبی یہ ساری ابتدائی نماز کرو بیت المقدس کی جانب ہے. مکہ تو ہمیشہ سے مکہ تھا، آپ نے اسے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہا نادان تمہیں نہیں پتا، یہ جو مکہ بنا ہوا ہے یہ جسم کعبہ ہے، روح کعبہ نہیں ہے. 12ویں رجب کی 13ویں شب کو روح کعبہ نہ آ جائے سجدہ نہیں کرواؤں گا. سجدہ نہیں کرواؤں گا، خطابت نہیں. علماء بھی خطیب بھی تشریف فرما ہے. آپ دیکھیں شیخ سلمان قندوزی جناب المعدہ میں تحریر فرماتے ہیں مکہ فتح ہو گیا،
اور عالم یہ ہے کہ حرم خانہ کعبہ میں صحابہ کرام کا جمع غفیر لگا ہوا ہے. اور ایک مرتبہ سورج نکلا، نبی نے حضرت بلال کو حکم دیا، بلال اذان دو. بلال کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو گئے. بلال چاہتے ہیں اذان دینا، بلال کی سمجھ میں نہیں آیا میں رخ کدھر کروں. نبی سے سوال کیا. زندگی میں پہلا موقع ہے، مدینے میں جب میں ہوتا تھا منارے پہ کھڑا ہو جاتا تھا، منہ کعبے کی طرف کر لیتا تھا. آج زندگی میں پہلا موقع ہے کہ میں چھت کے اوپر کھڑا ہوں کعبے کے، میری سمجھ میں نہیں آتا میں کدھر دیکھ کر کے اذان دوں. جیسے ہی بھرے ہوئے مجمع میں غدیر سے زیادہ مجمع ہے، نبی نے مجمع میں سے علی کو قریب بلایا، بلال کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، بلال علی کو دیکھتا رہے اذان دیتا رہے. بلال جس پہ تو کھڑا ہے وہ جسم کعبہ ہے، روح کعبہ علی ہے. یہ ہے جسم کعبہ، علی ہے روح کعبہ. توجہ ہے نا، کعبہ اس وقت تک زندہ نہیں ہوا جب تک کہ علی نہیں آ گئے. اب آپ ذرا سا متوجہ ہو جائیں. الحمدللہ بڑا اچھا سن رہے ہیں. کعبہ ہے جسم کعبہ، علی ہے روح کعبہ. لیکن اب عالم دیکھے، کربلا سے گزر کر سید سجاد جب دربار شام میں آئے اور جب اپنا خطبہ شروع کیا تو ایک جملہ کہا، انا ابن مکہ و منا، میں مکہ اور منا کا بیٹا ہوں، میں کعبے کا بیٹا ہوں، میں منا کا بیٹا ہوں. بھائی دو ہی تو چیزیں ہیں، یا تو کعبہ ہے یا کربلا ہے. پچھلے سال کا جملہ ذہن میں ہے، یا تو کعبہ ہے یا کربلا ہے. کعبہ باپ کا ہے، کربلا بیٹے کی ہے. کربلا بیٹے کی ہے، لیکن دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. اگر کعبے میں جاؤ گے شکل سنور جائے گی، کربلا جاؤ گے نسل سنور جائے گی. آپ دیکھیں، ایک طرف کعبہ ایک طرف کربلا. آپ اٹھا کر کے دیکھ لے، خط غلامی لکھ دو، 5 سالوں کی گزشتہ سالوں کی رپورٹ اٹھا کر کے دیکھے. عالم یہ ہے کہ وہاں کے اوپر مجمع 26 لاکھ، ادھر 26 لاکھ مجمع پہنچا، ادھر بورڈ لگ گیا اوور فلو، اب گنجائش نہیں. وہاں 26 لاکھ، یہاں 5 کروڑ. وہاں اسلام کے 73 فرقے، اللہ نے کہا بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں 73 فرقے. یہاں صرف ایک فرقہ جو بھی جائے وہ حسینی ہوتا ہے. چلے جائے حج کا مہینہ 5 درہم کی ٹیکسی، حج کا مہینہ 20 درہم، 20 درہم کھانے کی ڈش، حج کا مہینہ 25 درہم، 20 درہم کے ہوٹل، حج کے مہینے میں 40 درہم. توجہ ہے نا، یہ ہے خدا کا گھر، یہ ہے کعبہ. توجہ ہے نا، یہ ہے 73 فرقوں کا انتظام. اور ادھر عالم یہ ہے، چلے جائے کربلا، نہ زر کی ضرورت، نہ دینار کی ضرورت، نہ درہم کی ضرورت. توجہ ہے نا، نجف سے کربلا 82 کلومیٹر
मीटर दस्तरखान लगा हुआ है। दुनिया की कोई ऐसी नेमत नहीं कि जो वहां मौजूद ना हो। अल्लाह जाने कहां तक पजीराई करेंगे। हाथों को जोड़कर मौला हुसैन की बारगाह में, मौला आपका दिया हुआ सब कुछ है, जो कुछ है वो आपने दिया। हम अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, सारा इंतजाम करके जाते हैं, होटल का भी खर्च ले जाते हैं, किराया भी ले जाते हैं, जितने दिन स्टे करना है वो इंतजाम करके जाते हैं। मौला हम आपकी बारगाह में आएंगे, अरबईन करने आएंगे, मौला हम इंतजाम करके आएंगे, लेकिन आपने ये इंतजाम क्यों किया? मेरे ख्याल से शायद अर्श पे फर्श पे ना बैठे रह जाए। मौला ये आपने इंतजाम क्यों किया? न ये टैक्सी वाला पैसा ले रहा है, न ये होटल वाला ले रहा है, दस्तरखान तो रास्तों में बिछाया हुआ है, ये 5 करोड़ को खाना क्यों खिला रहे हैं? कहा नादान तुम्हें नहीं पता, जब ये मौर्रिख लिखता है कि अबू तालिब सारे अरब को खाना खिलाया करता था, बदयानत मौर्रिख कहता है अरे सारे अरब को कैसे खिला दिया करता था। मैं 1400 साल के बाद अपने आने वाले 5 करोड़ को खाना खिला के बताता हूँ मैं ऐसे खिलाता था। वजह क्या है? इसलिए कि सन 60 हिजरी का हज वो था कि इधर कलमा पढ़ने वाले, नबी को नबी मानने वाले काबे में पहुंचे हुए अल्लाहुम्मा लब्बैक, मैं एक जुमला अर्ज कर रहा हूं, सारे के सारे पहुंचे हुए हैं काबे में खुदा को तलाश करने के लिए। तवज्जो है ना? हुसैन अकेला है जो दश्त में आया है खुदा बचाने के लिए। इसीलिए तो सैयद साजिदीन ने फरमाया, कहने लगे अनबनो मक्का व सफा, मैं मक्का और सफा का बेटा हूँ। अनबनो जमजम मिना, मैं जमजम मिना का बेटा हूँ। भाई इब्ने यानी बेटा, तवज्जो चाह रहा हूँ मैं। हालांकि अगर आप लुगत उठा करके देखें, अल कामूस, अल मुंजी, अल मोरिद, आप उठा करके देखें, इब्न के मानी सिर्फ बेटा नहीं होता, इब्न के मानी होता है सबब बका, जिस चीज की वजह से कोई चीज बाकी रह जाए। सज्जाद फरमाते हैं अनबनो मक्का तो सफा, मक्के और सफा को बचाने वाला मैं हूँ। अनबनो जमजम मिना को बचाने वाला मैं हूँ। भाई यही तो वजह है शाम के दरबार से क्या आवाज उठी थी, कोई नबी नहीं आया, कोई वही नहीं आई, कोई रसूल नहीं आया, कोई शरीयत नहीं आई। भाई यही तो इनकार था ना। और सैयद सज्जाद ने ऐलान क्या किया दरबार में? जो है ना भाई, कभी आपने ये सोचा, सवाल था बैयत का। जरा सा मैं सहमत दे रहा हूँ, वक्त है बैयत का सवाल था सरकार हुसैन से, जो है सवाल था। इधर गरीब शाम वासिल जहन्नम हुआ, मरने से 2 दिन पहले उसने वसीयतनामा लिखा। मुझे ज्यादा गहराई में नहीं जाना, वसीयत लिखी उसने क्या लिखी? वसीयत ये लिखी, किताब के जुमले में पढ़ रहा हूँ कि यजीद तू बदकिरदार है, यजीद तू इस तख्त पे बैठने के लायक नहीं है, लेकिन मैंने हाशिम की दुश्मनी में अरब के सारे शरीफों के सर तेरे सामने झुका दिए हैं और तुझे मैंने इतना मजबूत बना दिया है कि तेरे सामने खड़े होने की जसारत कोई नहीं कर सकता। लेकिन याद रखना, कुछ अफराद हैं कि जब तू तख्त पे बैठे तो बैठते ही उनसे बैयत ले लेना। मोहम्मद इब्न अबी बकर, अब्दुल्ला इब्न उमर, साद इब्न उस्मान, ये तीनों खुलफा के बेटे हैं। चौथा नाम है अब्दुल्ला इब्न जुबैर इब्न अवाम और 5वां नाम है हुसैन इब्न अली। उसने
نے باقاعدہ وصیت نامے میں ڈیٹیل لکھی. کہنے لگا یہ تینوں تیرے سامنے علم بغاوت نہیں بلند کریں گے، اس لیے کہ کچھ مجبوریاں ہیں، اس لیے کہ کچھ ایسے ہیں کہ جو حسین کے ہوتے ہوئے علم بغاوت بلند نہیں کریں گے. سعد ابن عثمان یہ تیرا خاندانی ہے، توجہ ہے نا. اور عبداللہ ابن عمر اس کے خاندان کی، اس کے پھوپھی کی لڑکی کے ساتھ میں نے تیری شادی کر دی ہے، تو بہنوئی ہونے کا لحاظ رکھے گا، البتہ اس کا وقتاً فوقتاً وظیفہ بڑھاتے رہنا. اور عبداللہ ابن زبیر ابن عوام کا یہ وہ شخص ہے جس دن جہاں جیسے بھی مل جائے فوراً گردن اڑا دینا. لیکن یاد رکھنا کہ حسین ابن علی بیعت بھی لینی ضروری ہے، اور یہ تجھ جیسے بد کردار کی بیعت نہیں کریں گے جس کا باپ اسے سند دے کر کے جائے. وہ تیری بیعت نہیں کریں گے، لیکن خیال رکھنا بیعت بھی لینی ضروری ہے. خبردار حسین کے خلاف تلوار نہ اٹھانا، حسین کے خلاف یعنی جنگ نہ کرنا. اور اگر تلوار اٹھانے کی نوبت آ جائے، دیکھیں یہ ہیں آل محمد، اگر تلوار اٹھانے کی نوبت آ بھی جائے تو خبردار ان کے اسیر، ان کے قیدیوں کو قید نہ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ وہی سلوک کرنا جو علی نے جنگ جمل میں اسیروں کے ساتھ کیا تھا. عزت و احترام کے ساتھ انہیں واپس بھجوا دینا. توجہ ہے. تو باپ نے وصیت کی. مولانا آفتاب صاحب ابھی عرض کر رہے تھے کہ 46 سال کی محنت، توجہ چاہ رہا ہوں میں، باپ نے محنت کی، فرعون بنایا بیٹے کو خلیفۃ المسلمین بنانے کے لیے، اور وہ حاکم بن بھی گیا. پھر آپ نے کبھی سوچا اس نے باپ کی وصیت سے بغاوت کیوں کی؟ توجہ ہے نا. اس لیے کہ بھائی اس کے باپ کا نام ہے ابو سفیان. توجہ ہے نا. اور یہ ہے کون؟ یہ اپنے آپ کو سردار مکہ کہلاتا تھا. نبی ہجرت کر کے چلے آئے. اب عالم یہ ہے کہ جب فتح مکہ ہوا، مسلمان غالب آ گئے. اب یہ جو مکے میں بچے کچھ سردار ہیں نبی کی بارگاہ میں آئے. آنے کے بعد سے کہنے لگے اللہ کے نبی آپ ہمیں قتل کر دیں گے، تہہ تیغ کر دیں گے. یہ نبی ہے، مزاج خدا رکھتا ہے. شیطان نے، اللہ نے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کیا تو نے غرور کیا، تکبر کیا؟ کیا تو بھی بہت بڑے لوگوں میں ہو گیا؟ ہارٹ ٹاک ہوئی. سورہ آراف ہے 7واں سورہ. اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگا قال فبما اغویتنی، پروردگار تو نے مجھے گمراہ کر دیا. جا کر کے دیکھ لے قرآن. اللہ نے تلوار چلائی، ملائکہ کو حکم دیا کہ اسے مار دو، ختم کر دو. نہیں، اللہ نے کہا جا میں تجھے تیرے حال پہ چھوڑتا ہوں، جو کرنا ہے تو جا کے کر. فلا تجد اکثرهم شاکرین. یہ شیطان کا وعدہ تھا کہ اکثریت کو تو شکر گزاروں میں سے نہیں پائے گا. اور اللہ نے کہا کہ جو میرا مخلص بندہ ہوگا وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئے گا. جو ہے نا، ادھر فتح مکہ ہوا اور یہ سردار آئے. آنے کے بعد سے کہنے لگے اللہ کے نبی آپ ہمیں قتل کر دیں گے. نبی نے کیا فرمایا؟ انتم الطلقاء، جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا. نبی نے آزاد کر دیا. توجہ ہے. مکہ فتح ہو گیا. اب عالم یہ ہے کہ یہ جو اپنے آپ کو سردار کہا کرتے تھے مکے کی گلیوں میں ٹہل رہے ہیں. مکے کے رہنے والے کہہ رہے ہیں دیکھو یہ وہی سردار جا رہا ہے جسے محمد نے غلام بنا کر آزاد کر دیا. دیکھو یہ وہی سردار ہے جسے عبداللہ کے بیٹے نے غلام بنایا تھا اور آزاد کر دیا. عالم یہ ہے، خاندان کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد کہنے لگا مکہ اب ہمارے رہنے کے قابل نہیں رہا. جب تک ہم رہیں گے اور ذلیل ہوتے رہیں گے، رسوا ہوتے رہیں گے. ضلالت ہمارا مقدر بن چکی ہے. توجہ ہے نا. مکے کو چھوڑ کر شام کی جانب سفر کیا. بھائی شام آ گئے، دمشق آ گئے. یہاں پہ حکومت
وصیت کر کے گیا کہ دیکھو اس نے مکہ فتح کیا، جس مکے کے اندر ہم سردار کہلایا کرتے تھے اسی مکے میں ہم غلام کہلائے، اور اس کے بعد حقارت کی منزلت غلام بننے کے بعد سب کے سامنے کہا کہ جاؤ آزاد کر دیا، کہا میں دنیا میں رہوں یا نہ رہوں تم اپنی ایک حکومت بنانا، سلطنت بنانا، اور جب تک علی یا اولاد علی میں سے کسی ایک کو قیدی بنا کر سارے عوام کے سامنے تم جب تک یہ نہ کہو کہ جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا، مجھے چین نہیں آئے گا۔ ذہن پریشان ہو گیا۔ بھائی ایک طرف باپ نے کہا خبردار سلوک وہ کرنا جو علی نے جنگ جمل میں اسیروں کے ساتھ کیا، دادا نے کہا کہ ایک کو قیدی بنا کر لے آنا اور اسے کہنا کہ جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ اب عالم یہ ہے کربلا وقوع پذیر ہوئی، سید سجاد کو قیدی بنایا گیا، اہل حرم کو اسیر کر لیا گیا۔ آپ نے کبھی سوچا کہ یہ 3 دن تک قافلہ کیوں کھڑا کر رکھا ہے، یہ دربار کیوں سجائے گئے، یہ کس کی خوشی منائی جا رہی ہے؟ توجہ ہے نا، یہ وہی خوشی ہے کہ آج دادا کی وصیت پوری ہوگی، دادا کا ارمان پورا ہو جائے گا، میں نے اولاد علی میں سے ایک کو قیدی بنا لیا، دربار میں اسے بلاؤں گا، 42 ملکوں کے سفیر بلا رکھے ہیں، سب کے سامنے کہوں گا کہ جاؤ میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ اپنے زوم میں بیٹھا ہوا ادھر قافلہ شام پہنچا، دربار کے باہر 3 دن تک ٹھہرایا گیا، دربار سجایا گیا، 700 تو صرف کرسیاں ہیں، مجمع ہزاروں کا ہے، توجہ ہے نا۔ ادھر یزید تخت پہ بیٹھا ہوا کر رہا ہے کہ اب اولاد علی میں سے ایک علی دربار میں آئے گا، میں پوچھوں گا یہ کون، جواب دیا جائے گا علی قیدی بنا کر لے آئے ہیں، میں تخت پہ آ کر کہوں گا جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ توجہ ہے، تخت پہ بیٹھا ہوا وہ وقت بھی آیا کہ دربار میں حاضر ہوئے، توجہ ہے نا، ایک دیوار کے سہارے یہ اسیر سید سجاد کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ یزید چاہتا ہے میں دادا کی خواہش پوری کروں، اس نے پوچھا کہ اس میں یہ کون ہے، کہا زینب بنت علی، یہ کون، کلثوم بنت علی، یہ کون، فضہ، یہ بوڑھا کون ہے، کہا یہ علی ہے، سید سجاد ہے، حسین کا بیٹا ہے، کہا میں اس سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی اس نے کہا کہ میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ادھر حضرت زینب آگے بڑھی، بڑھنے کے بعد ایک جملہ کہا یبن الطلقاء، اے ہمارے غلام آزاد کردہ غلام کے بیٹے، زینب آگے بڑھی، بڑھنے کے بعد سے کہتے یبن الطلقاء، ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے۔ جیسے ہی یہ جملہ سنا تاج سر سے اتار دیا۔ توجہ ہے نا بھائی، یہ عالم غیر معلمہ ہے، توجہ ہے نا، خالق نہج بلاغہ کی بیٹی ہے۔ ایک جملہ اور دور میں کرو بھائی، یہ حضرت زینب ہے، علی کے لہجے میں بول رہی ہے، اور علی کا لہجہ اپنانا معمولی بات نہیں ہے، یا تو عرش کی بلندیوں پہ خدا بلاتا ہے۔ بھائی بی بی نے یہ جملہ کیوں کہا یبن الطلقاء، اے ہمارے غلام آزاد کردہ غلام کے بیٹے، یہ جملہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ اس جملے کے اندر بی بی نے بھرے دربار میں یزید کی اوقات بتا دی۔ 42 ملکوں کے سفیروں کو بلایا ہوا ہے کہ میں بادشاہ ہوں یہاں کا، میں سلطان ہوں یہاں کا، میں مالک ہوں یہاں کا، میں خلیفۃ المسلمین ہوں، یہ میری رعایا ہے۔ ادھر حضرت زینب نے جملہ کہا یبن الطلقاء، آزاد کردہ غلام کے بیٹے، سفیروں نے کوہنیاں مارنی شروع کی۔ یہ کیا؟ یہ تو اپنے آپ کو بادشاہ کہتا تھا، یہ سلطان کہتا تھا، یہ قیدن کیا کہہ رہی ہے، یہ تو آزاد کردہ غلام کا بیٹا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد۔
हाँ मैं सैयद सज्जाद से बात करना चाहता हूँ। बीबी आगे बढ़ करके दिफा करती है, बस जो है ना। और इधर हजरत सज्जाद का आलम ये है कि जब पहुंचे हैं ना तो उसने एक जुमला कहा यजीद ने, लाइबतुन हाशिमुन बिल मुल्क फला जा खबरुन वला वह्युन नज़ला। तवज्जो चाह रहा हूँ, एक शेर पढ़ा, तारीख में जाकर के देख ले। कहने लगा लाइबतुन हाशिमुन बिल मुल्क फला जा खबरुन वला वह्युन नज़ला। ये तो बनी हाशिम का ढोंग था, कोई वही नहीं आई, कोई किताब नहीं आई, कोई खबर नहीं आई, कोई जिब्रील नहीं आया। तवज्जो है ना। सैयद सज्जाद आगे बढ़े, बढ़ने के बाद से कहते हैं या यजीद हल अरफा वाला हाज़िल अवाद, यजीद क्या इजाजत है कि मैं इस लकड़ी के ढेर के ऊपर खड़ा हो जाऊं। हालांकि शाही मिंबर था, उस दौर का सरकारी मिंबर था। और इमाम क्या फरमाते हैं, हल अरफा वाला हाज़िल अवाद, क्या मैं लकड़ियों के ढेर पे खड़ा हो जाऊं। भाई तारीख में ये जुमला 2 ही बार इस्तेमाल हुआ, या तो सैयद सज्जाद ने दरबार में, या जब अली के इसरार के ऊपर, लोगों के इसरार पे अली ने खिलाफत कबूल की। और जब मिंबर कूफा पर आए, आने के बाद से लोगों की आंखें देख रही हैं, निगाहें मुंतजर हैं कि पहला खलीफा जब आया तो वो शानशीन के नीचे बैठा, दूसरा आया वो उसके नीचे बैठा, तीसरा आया वो इसके नीचे बैठा। 3 जीने खत्म हो गए, अब लोग मुंतजिर हैं, जगह बची नहीं, अली कहाँ बैठेंगे। लोगों का तसव्वुर ये था शायद अली जमीन पे बैठे, तवज्जो है ना। लेकिन ये अली है, इसके नाम के भी माने बुलंद है। लोगों की निगाहों ने देखा कि अली ने पहले जीने को रौंदा, दूसरे जीने को रौंदा, तीसरे जीने को रौंदा, और एक मर्तबा शानशीन पे मसनद रसूल पर आकर बैठे। लोगों ने कोहनी मारनी शुरू की, ये क्या अली रसूल की जगह बैठ गए, अली रसूल की जगह बैठ गए। ये अली है, आलिमुल गैब है। तवज्जो है ना। एक जुमला मैं अर्ज करो, बात जहन की जागीर में उस वक्त तक नहीं आती जब तक अली इजाजत ना दे दे। लोगों ने, अली ने लोगों की निगाहों को देखा, एक जुमला कहा, मा हाज़िल अवाद, तुम ये लकड़ियों को क्या देख रहे हो। मैं वो अली हूँ कि जिसके कदम तो शेर सागत पर आए। अली ने भी जुमला कहा कि ये लकड़ियों का ढेर। उधर सैयद सज्जाद ने दरबार में कहा कि ये लकड़ियों का ढेर। तो बता दिया ना कि अगर बात हमारे तक हो तो मिंबर कहलाता है, दुश्मनों के पास चला जाए तो लकड़ियों का ढेर कहलाता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले क्या इजाजत है मैं कुछ कहूँ। ये जो आए हुए सफीर है, कहने लगे कहने तो इस कैदी को, ये तो खुद ही बीमार है, कमर झुकी हुई है, बाहें सफेद हो गई हैं, बाल सफेद हो गए हैं, हाथों में हथकड़ियां हैं, ये क्या कहेगा। एक मर्तबा हजरत सज्जाद को इजाजत दी, आए मिंबर के ऊपर। आने के बाद से फरमाते हैं मन अर्रफनी फकद अर्रफनी, जो मुझे पहचानता है वो पहचानता है, मल्लम यारफनी, जो मुझे नहीं जानता है फाना अर्रफहु, मैं उसे बताता हूँ मैं कौन हूँ। अनमनो मक्कतो मिना, मैं मक्कनो मिना का बेटा हूँ। अनमनो जमजमो सफा, मैं जमजमो सफा का बेटा हूँ। अनमनो मोहम्मद मुस्तफ़ा, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का बेटा हूँ। अनमनो मन असरा मिनल मस्जिद हराम इलल मस्जिद अक्सा, मैं उसका बेटा हूँ जिसके जद को परवरदिगार मस्जिद अक्सा से, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गया। अनमनो काबा कौसैन व अदना, मैं उसका बेटा हूँ कि जिसका जद काबा कौसैन की मंजिल तक गया। अनमनो खतीजतुल कुबरा, मैं खतीजतुल कुबरा के बेटा हूँ। मैं पढ़ रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, ये हजरत सैयद सज्जाद के जुमले हैं। तवज्जो चाह रहा हूँ मैं कहूँगा मौला आप करबला से होकर के आए हैं। तवज्जो है, 72 का गम लेकर के आए हैं, बाजार कूफा और दरबार देख आए हैं, अभी शाम का बाजार देख करके आए हैं। और मौला आप आकर के वो अरब की पुरानी बातें, तवज्जो है ना, मैं मक्के का बेटा, मैं जमजम का बेटा, मैं खतीजतुल कुबरा का बेटा, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का बेटा, तवज्जो है ना,
کہا یہ 42 ملکوں کے سفیر بیٹھے ہوئے ہیں. توجہ ہے نا, یہ وہی مجمع ہے کہ جسے اسلام کے نام پہ دھوکہ دیا گیا, جسے محمد مصطفیٰ کے نام پہ دھوکہ دیا گیا. سارا مجمع پہچان لے, میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں, میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں. اور اگر اب بھی سمجھ میں نہیں آیا, انا ابن خدیجۃ الکبریٰ, میں خدیجہ کبریٰ کا بیٹا ہوں. وہ خدیجہ تو یاد ہوگی نا جس کے ٹکڑوں پہ پل پل کر کے تم مسلمان ہوئے. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. ادھر سجاد نے کہنا شروع کیا, ادھر مجمع آپس میں, یہ کیا, ہمیں تو بغیر بتایا گیا تھا کوئی خارجی ہے معاذ اللہ, کوئی باغی ہے, کوئی بے دین ہے, لیکن یہ کیا, یہ تو اپنا رشتہ محمد مصطفیٰ سے بتا رہا ہے, یہ اپنا رشتہ تو جعفر سے بتا رہا ہے, یہ اپنا رشتہ حمزہ سے بتا رہا ہے. اس کا دعویٰ ہے کہ مکے کو بچانے والا یہ ہے, صفا اس کی وجہ سے بچا, مروہ اس کی وجہ سے بچا, زمزم اس کی وجہ سے بچا ہے. توجہ ہے نا, جب سرگوشیاں یزید نے سنی, بھائی جملہ ذہن میں ہے نا, یزید نے کیا کہا تھا, لائبۃ ہاشم بالملک فلا جا خبر ولا وحی نزل, کوئی نبی نہیں آیا, کوئی وحی نہیں آئی, کوئی قرآن نہیں آیا. توجہ ہے نا. ادھر سید سجاد نے جیسے ہی خطبہ دینا شروع کیا اور ادھر مجمع میں سرگوشیاں, ایک مرتبہ یزید کہتا ہے ذرا اذان تو دے دو. آخری جملہ ہے, بھائی بانگی صاحب سے نہیں کہا کہ اذان دے دو, سرکاری مؤذن سے کہا ہے. یہ اس وقت کی سرکار ہے. توجہ چاہ رہا ہوں میں, مؤذن بھی سرکاری ہے. بھائی سرکار کوئی فیصلہ کرے تو سرکاری کہا جاتا ہے. توجہ ہے نا, کوئی گورنمنٹ پرسن اگر کوئی حکم پاس کر دے سرکاری مانا جاتا ہے. توجہ ہے نا. اس نے کیا کہا, اذان دو. کون دے گا اذان, کہا جو میرا مؤذن ہے. ادھر مؤذن کھڑا ہوا, کہنے لگا اللہ اکبر. سید سجاد فرماتے ہیں اللہ اکبر. وہ کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ. سید سجاد فرماتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. اب وہ پہنچا, کہنے لگا اشہد ان محمد رسول اللہ. سجاد نے کہا مؤذن رک جا. یزید کو مخاطب کر کے کہا, کیا کہا تھا تو نے, کوئی نبی نہیں آیا, کوئی وحی نہیں آئی. کوئی نبی نہیں آیا, کوئی وحی نہیں آئی, کوئی شریعت نہیں آئی. یہ تو سرکار ہے, یہ دربار سرکاری ہے, یہ مؤذن بھی سرکاری ہے. یہ تیرا مؤذن کیا کہہ رہا ہے, محمد بھی آیا تھا, رسالت بھی حق تھی. رسالت بھی آئی, تو خود اقرار کر رہا ہے. تحریر کہتی ہے کہ نہ جانے کتنی اذانیں, 17 اذانیں, 7 اذانیں تقریباً ہوئی. چوتھے ایمان کی گفتگو. توجہ ہے نا. یہی تو وجہ تھی. بس آخری جملہ, یزید تھا شام میں, سرکار حسین تھے مدینے میں. شام میں بیٹھا ہوا, اس نے بیعت کا مطالبہ کر لیا. ولید کو اس نے نامہ بھیجا, کہا حسین مدینے میں موجود ہے, حسین سے بیعت لے لو. توجہ ہے نا. لیکن ادھر عالم یہ ہے, 72 کا غم لے کر آئے, ہاتھوں میں ہتھ کڑی, پیروں میں بیڑی, 1 سال تک قید خانے میں رہے. کسی تاریخ میں دکھا دے یزید کی ہمت بڑی ہو کہ سید سجاد سے بیعت لے لیتا. بھائی دربار میں نہیں لیا, ماحول سازگار نہیں بنا, قید خانے میں ہے, اب آ کر لے لے بیعت. توجہ ہے نا. لیکن جسارت نہیں. بھائی وجہ کیا ہے, اس لیے کہ جب 26 رجب کو
سرکار حسین سے بیعت مانگی گئی. سرکار حسین نے جواب کیا دیا تھا؟ انا حسین ابن علی مثلی لا یباع مثلا. میں حسین ابن علی ہوں، مجھ جیسا ان جیسے کی بیعت نہیں کرتا. توجہ ہے نا. یزید نے کبھی علی نہیں دیکھا تھا. میں حسین ابن علی ہوں. یزید نے کبھی علی نہیں دیکھا تھا، لیکن جب اس نے دربار میں دیکھا، کہا جسے ہم بیمار کہہ رہے ہیں، جب بیمار علی ایسا ہوتا ہے میدان جنگ والا کیسا ہوتا ہے. آواز آ رہی تھی یہ ذرات رہ گزر سے. گزرا ہے ایک قیدی ایک دن کبھی ادھر سے. عابد نے آنسوؤں کے پہلے بٹھا دیے ہیں، لشکر یزیدیت کا گزرے گا اب ادھر سے. صلوات پڑھ دیں. جب یہ ہتکڑیوں والا علی ایسا ہے، وہ علی کیسا ہوگا؟ آپ نے کہا کہ ہم نے علی دیکھا، بیعت کا مطالبہ ہی بھول گیا. سید سجاد دین بچا کر کے لے آئے، اسلام بچا کر کے لے آئے. وہ تمام ظلمتیں، وہ عرش سے جو ظلمت چلی تھی شیطان نام کی، وہ تمام کفر، وہ تمام خباثتیں جو اس ملعون کے دربار میں جمع ہوئی، وہاں آ کر کے سید سجاد نے اعلان کیا شریعت بھی حق، دین بھی حق، سارا اسلام بچا کر کے لے آیا. لیکن عالم یہ ہے، اس میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، بچپنے کا عالم ہے. گھر کے اندر والدہ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، ادھر وضو کرتے ہوئے دیکھا، سر سے چاہا کہ میں چادر اتار کر کے مسا کروں. سید سجاد نے آنکھیں بند کر دی. حسین یہ منظر دیکھ رہے تھے. کہا سجاد، والدہ وضو کر رہی تھی، تم نے آنکھیں کیوں بند کر لی؟ کہا کہ میری والدہ، میری ماں سر کا مسا کرنے جا رہی تھی. بابا میں اپنی ماں کا کھلا سر کیسے دیکھتا؟ کھلا سر کیسے دیکھتا؟ سجاد گھر کے اندر بچپنے کے عالم میں شب عاشور تمام تاریخوں نے لکھا کہ حسین کے خیموں، حسین کے اصحاب کے خیام سے تسبیح اور تحلیل کی آواز آ رہی ہے، حمد خدا کی آواز آ رہی ہے. سید سجاد غش کے عالم میں ہے، تسبیحوں کی آواز، تحلیل کی آواز. سید سجاد غش سے افاقہ ہوا، حضرت سکینہ کو بلوایا. سکینہ قریب آئی، کہا سکینہ مجھے ذرا سہارا دو. حضرت سکینہ نے سہارا دیا. کہا میرا بابا کہاں ہے؟ کہا بابا اپنے خیمے کے در پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کہا سکینہ مجھے لے چلو. چند خیام کے بعد سرکار حسین کا خیمہ ہے. سکینہ لے کر کے چلی حضرت سجاد کو. امام حسین نے سجاد کو آتے ہوئے دیکھا، اٹھ کر کے استقبال کیا. جانے والی امامت نے آنے والی امامت کا استقبال کیا. حسین آگے بڑے بڑھ کر کے کہتے ہیں سجاد نقاہت کا عالم ہے، آپ خیمے سے باہر کیوں آئے؟ سجاد فرماتے ہیں بابا آپ کے اصحاب کے خیمے سے تسبیح و تحلیل کی آواز آ رہی ہے. بابا یہ جو آپ کے اصحاب ہیں نا بابا، یہ مجھے جان سے پیارے ہیں. بابا میں امام بن کے وعدہ کرتا ہوں ان کی شہادت کے بعد ایک ایک کی قبر پہ آ کر کے میں زیارت پڑھوں گا. لیکن بابا کچھ بھی صحیح ہے تو نامحرم. بابا یہ تسبیح پڑھتے ہیں نا، ان کی آوازیں میری پھوپھیوں کے خیمے تک آ رہی ہے. بابا مجھے گوارا نہیں ہوتا. حسین فرماتے ہیں سجاد آج کی رات یہ خیمے یہی رہنے دو، کل سے تم جاننا خیمے جانے پھوپھیاں جانے.
ओ हजरत सज्जाद, एक जुमला और पढ़ो, हजरत अब्बास से भी बहादुर है सैयद सज्जाद। दिया मैंने मसाइल मदीने में जब ये चचा भतीजे चलते थे ना, कोई फर्क नहीं महसूस कर सकता था चचा किधर है भतीजा किधर है। हजरत अब्बास से ज्यादा बहादुर थे। दलील, अगर अब्बास होते ना और जब करबला से काफिला चला था, पहले मोड़ पे ही मर जाते। ये तो सज्जाद है कि जो फुफियों को बेरेदा, कभी कूफे का बाजार, कभी कूफे का दरबार। सिवाय गमे सैयद शुहदा। मैं बस ये दो जुमलों में बड़े इत्मीनान से एक रिवायत पढ़ना चाहता हूँ। शाम गरीबा आई है, तमाम सरों को गिनना शुरू किया। सर है 71, शहीद हुए हैं 72। एक मरतबा जालिम ने कहा 72वां सर कहाँ है। शफी कहता है कि मैंने हुसैन को देखा था कि आखिर में 6 महीने के बच्चे को ले आए थे, बच्चा शहीद हो गया था। हुसैन उसे पसे खैमा ले गए थे, हुसैन ने वहाँ कब्र बनाया है। मुझे चंद नेज़े बरदार दे, मैं तलाश करके ले आता हूँ। चंद नेज़े बरदार लिए और आने के बाद से बीवियों का आलम यह है कि जले हुए खैमों के ऊपर बैठी हुई है। अदादारों, उसने एक मरतबा नेज़े को जमीन पे मारना शुरू किया। एक मकाम पे नेज़ा मारा तो वो जमीन से निकलता नहीं, उसने जोर लगाया, असगर का जिस्म नेज़े में उलझा हुआ बाहर। रबाब ये मंजर देख रहे, उसे जिस्म से कोई सरोकार नहीं था, उसे सर चाहिए था। आलम यह है कि उसने गले को काटना चाहा, गले को काटना चाहा। प्यास की वजह से गले की रगें खुश्क हो चुकी है, खंजर चला रहा है, गला कट नहीं रहा है। मक्कल कहता है कि उस जालिम ने एक मरतबा असगर की जुल्फों को पकड़ा, सीने के ऊपर उसने पाँव को रखा और एक मरतबा खंजर को रेतना शुरू किया। रबाब बैठी मंजर देख रही है, तड़प कर कहती है सज्जाद, अरे मेरा असगर 6 महीने का है। का शुमार हुआ दादा। एक जुमला बड़े इत्मीनान और सुकून से सुन ले, सरों को जमा किया गया। लेकिन इधर आलम यह है कि सरकार हुसैन का सर मैं मिंबर से खोल करके नहीं पढ़ सकता, डर लगता है कहीं बेअदबी ना हो जाए। आलम यह है ना कि सरकार हुसैन का सर कभी एक जालिम चुराता है, उसको कोई दूसरा जालिम चुराता है, फिर कोई तीसरा जालिम चुरा कर ले जाता है। ये सर खोली मलून के हाथ आया, उसने सर को जल्दी से एक बोरिए में रखा, ले करके चला कि जितनी जल्दी हो सके मैं ये सर दरबार में पेश कर दूं और अपना इनाम हासिल करूं। बड़े इत्मीनान के साथ ये खोली मलून, इसकी 2 बीवियां हैं, एक कूफे शहर में रहती है, एक कूफे के बाहर रहती है जिसका नाम है निवार। निवार है हजरत ज़ैनब की कलीस। जब इसका अब्द हुआ और ये जाने लगी है, इसने हजरत ज़ैनब से कहा कि बीबी एक मर्तबा वादा करें, आप मेरे घर जरूर आएंगे। ज़ैनब ने निवार को गौर से देखा, कहा कि निवार मैं तेरे घर के सामने से गुजर जाऊंगी लेकिन तेरे घर नहीं आऊंगी। निवार ने रोना शुरू किया, मेरी शहजादी मेरे घर के सामने से गुजरेगी और मेरे घर नहीं आएगी। निवार रो रही है कि सरकार हसन आ गए। इमाम हसन ने निवार को रोता हुआ देखा, रोने का सबब पूछा। निवार कहती है मैंने शहजादी से कहा मेरे घर आए, शहजादी कहती घर के सामने से गुजरूंगी, घर नहीं आऊंगी। इमाम हसन ने हजरत ज़ैनब को देखा, निवार को देखा, कुछ कहा नहीं कि इतने में सरकार हुसैन आ गए। मौला ने पूछा ये निवार क्यों रो रही है? इमाम हसन फरमाते हैं कि हुसैन इसने ज़ैनब से कहा था कि मेरे घर आए। ज़ैनब कहती है घर के सामने से गुजरूंगी, घर नहीं आऊंगी। हुसैन क्या तुम वादा करते हो तुम इसके घर जाओगे?
حسین نے نوار کو دیکھا، دیکھ کر کے کہا نوار میں وعدہ کرتا ہوں میں ضرور آؤں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تو مجھے پہچان لے۔ نوار کہتی ہے میں کیوں نہ پہچانوں، مولا کب آئیں گے؟ حسین نے بتا دیا 10 محرم کا دن گزر جائے تب میں آؤں گا۔ ادھر نوار کا عالم یہ ہے، اپنے گھر کو پاک اور صاف کر کے سرکار حسین کا انتظار کر رہے ہیں۔ میرے حسین نے وعدہ کیا ہے میرا صادق مولا ضرور آئے گا۔ ادھر شام غریبہ آئی، وہ ملعون سر لے کر کے چلا، کوفہ آ گیا۔ اس نے کہا میں کوفہ آ گیا ہوں، میرا پیچھا کوئی نہیں کرے گا، رات یہی رک جاتا ہوں، صبح میں دربار میں جاؤں گا۔ گھر میں داخل ہوا، نوار صحن میں ٹہل رہی ہے۔ نوار نے کھلی ملعون کو دیکھا، پوچھا کہاں گیا تھا اتنے دنوں سے، نہ کوئی خبر نہ کوئی خیریت۔ اس نے کہا جنگ پہ گیا تھا۔ کہا کہاں جنگ تھی؟ کہا یہی پاس میں ایک دشت کربلا ہے۔ کہا کس سے جنگ تھی؟ کہا حسین سے۔ حسین کا نام سنا، تڑپ گئی نوار، تڑپ کر کہتی ہے ظالموں، فاطمہ کا گھرانہ تو نہیں لوٹ لیا؟ سیدہ کا گھرانہ تو نہیں لوٹا؟ وہ ملعون کہتا ہے کہ نہیں، فاطمہ سے کوئی مطلب نہیں ہے، یہ کوئی اور حسین تھا۔ نوار کچھ دیر ٹہلتی رہی، پھر اپنے حجرے میں گئی، سوچتی رہی اللہ جانے میرا حسین کیوں نہیں آیا، لیکن حسین نے وعدہ کیا ہے وہ آئے گا ضرور۔ نوار اپنے حجرے میں انتظار کرتی رہی۔ ادھر یہ ملعون اپنے گھر میں سر چھپانے کی جگہ تلاش کر رہا ہے کہ اس کی نظر تنور کے اوپر پڑی۔ اس نے تنور کا ڈھکن ہٹایا، سر کو اس نے تنور کے اندر رکھا، ڈھکن کو برابر کر دیا، اپنے حجرے میں جا کر کے سو گیا۔ نوار انتظار کر رہی ہے میرا صادق مولا ہے، آئے گا ضرور۔ بے چینی کے عالم میں صحن میں آئی، ٹہل رہی ہے، اچانک اس کی نظر تنور پہ پڑی۔ کیا دیکھا کہ ایک نور ہے جو تنور سے نکل رہا ہے، آسمان تک جا رہا ہے۔ نوار گھبرا کر کے قریب آئی، تنور کا ڈھکن ہٹایا تو کیا دیکھا کہ اس میں کوئی سر ہے جس سے وہ نور روشن ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ نوار نے اس سر کو اٹھایا، اٹھا کر کے سر کو دیکھا، سر کو غور سے دیکھا کہ یہ سر کس کا ہے۔ کہ اچانک اس سر سے آواز آئی السلام علیکم یا نوار۔ نوار کچھ پر میرا سلام۔ نوار جواب دے کر کہتی ہے سر آپ کوئی ولی اللہ معلوم ہوتے ہیں، سر بریدہ کلام نہیں کرتا، آپ کون ہیں؟ ایک مرتبہ سر سے آواز آئی نوار ارے تو نے مجھے نہیں پہچانا، ارے نوار میں تیرا حسین، نوار کربلا میں ارے ہمارے بچے شہید کر دیے گئے، نوار ہمیں لوٹ لیا گیا، نوار کل کی راستے سے تیری شہزادی بنا چادر بے کجاوا عمروں پہ گزرے گی، ہاتھ کسے پھٹے بندے ہوئے ہوں گے، منادی ندا دے رہا ہوگا نوار ہم کربلا۔ اللهم لا نعلم ولا ظالم اللهم لا نساء التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لهم جميعا يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربنا بحق اخيك الحسين يا صاحب العصر والزمان اجل على ظهوري اللهم اجل لوليك الفرج عليه السلام. السلام عليكم أئمة الهدى ورحمة الله وبركاته. أستودعكم الله وأقرأ عليكم السلام. آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه. اللهم
فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.